بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما أدراك ما ليلة القدر اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح الامین ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ سلام هي حتى مطلع الفجر یہ رات طلوع صبح تک امان الحمد لله الذي أعطانا ليلة القدر وهي خير من 1000 شهر وشرع لنا الاعتكاف وعظم الأجر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر رواه البخاري وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال خرج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاح رجلان من المسلمين فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في 9 و7 و5 أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ سامنے بیٹھو۔ میرے محترم پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں ایک صفت رکھی ہے کہ وہ احسان من ہوتا ہے، بشرطے کہ اس کی فطرت مسخ نہ ہوئی ہو اور اس کی فطرت مر نہ گئی ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کو یاد کرتا ہے۔ بے محسن اعظم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور محسن انسانیت اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ فطرت کی ایک آواز ہے کہ محسن کے سامنے سر کو جھکایا جاوے۔ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہزاروں احسانات ہیں جو محسن اعظم ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے بھی ہم پر
ہزاروں کروڑوں احسانات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پر ظاہری احسانات بھی ہیں، باطنی احسانات بھی ہیں۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ظاہری نعمتیں بھی ہم پر ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی باطنی نعمتیں بھی ہم پر ہیں۔ سو علماء نے لکھا ہے ہمارا حق بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرے۔ علامہ ابن قیم فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، انسان جو سانس لیتا ہے، سانس ایک سانس اندر جاتا ہے اور ایک سانس باہر آتا ہے، 24 گھنٹے میں انسان 24,000 مرتبہ سانس کو لیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اگر سانس اندر جاتی ہو باہر نہ آتی ہو، باہر آتی ہو اندر نہ جاتی ہو، تو انسان کی زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ لیکن بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا ناشکرہ ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں بندوں کو فرمایا، میرے پیارے بندو، تم نے ہم سے جو مانگا ہم نے تم کو دیا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ بندے نے اللہ سے جو بھی مانگا اللہ نے بندے کو عطا فرما دیا، دنیا کی مصلحت کے اعتبار سے، آخرت کی مصلحت کے اعتبار سے۔ اور ہم نے تم کو اتنا دیا کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچے دل کا پیدا کیا ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کمزور دل کا پیدا ہوا ہے، انسان کچے دل کا پیدا ہوا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب انسان پر کوئی حالات آتے ہیں، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو لوگوں کے سامنے گیلا کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے شکایتیں کرتا ہے، تھک جاتا ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب انسان کے پاس کوئی بھلائی آتی ہے، اللہ تعالیٰ مال عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کو نعمت عطا فرماتا ہے، تو انسان ان نعمتوں کے اندر بخل کرتا ہے۔ ان الانسان لظلوم کفار، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ظالم کہا ہے کہ انسان تو بہت بڑا ظالم ہے۔ اور اللہ نے قرآن کریم ایک جگہ فرمایا، ان الانسان لربہ لکنود، انسان تو اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے۔ وہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ انس بن مالک فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب رمضان آیا، رمضان تو آپ نے کہا اذا دخل رمضان، رمضان آیا ہے، ان ھذا الشہر قد حضرکم، یہ مہینہ تمہارے پاس آ چکا ہے، اس مہینے میں تم داخل ہو چکے ہو۔ اور آپ نے اس مہینے کی فضیلت کو بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک مبارک رات ہے، مبارک رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ من حرمها فقد حرم الخیر کلہ، جو اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے محروم ہو گیا، گویا کہ وہ ساری خیر سے محروم ہو گیا اور ساری بلائی سے محروم ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری نعمتوں سے محروم ہو گیا۔ ولا يحرم خیرها الا محروم، اور جو بھی شب قدر جیسی رات کے اندر محروم رہا، وہی انسان محروم رہ سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دھتکارا ہوا انسان ہو۔ بھائیو، ابھی رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ پہلا عشرہ مغفرت کا عشرہ وہ بھی پورا ہو گیا، رحمت کا عشرہ۔ نمبر 2 کا عشرہ مغفرت کا تھا، گناہوں کی معافی کا، وہ بھی پورا ہو چکا۔ اب آخری عشرہ ہے۔ یہ آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم رمضان میں جتنی عبادت فرماتے تھے، رمضان کے علاوہ میں آپ اتنے نہیں فرماتے تھے۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم رمضان میں جتنا عبادات میں مجاہدہ کرتے تھے، دعوت میں مجاہدہ کرتے تھے اور دعا میں اپنے آپ کو تھکاتے تھے، اتنا رمضان کے علاوہ کے مہینوں میں آپ اپنی ذات کو نہیں تھکاتے تھے۔ پھر جب عشرہ اخیرہ داخل ہوتا تھا، وَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَخِيرُ، جب 21ویں رات شروع ہو جاتی تھی، أَحْيَا اللَّيْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، آپ اکیلے جاگتے نہیں تھے، ہمیشہ آپ کا معمول تھا کہ جب بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ اکیلے کھڑے ہوتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگاتے نہیں تھے۔ اگر گھر والے جاگ جاتے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم عائشہ فرماتی ہیں، جب آپ رات کو گھر سے نکلتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے
تو آپ اپنے چپل کو بھی نہیں پہنتے تھے۔ میں نے دیکھا ایک مرتبہ کہ میں جاگ رہی تھی اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے جنت البقیع میں جا رہے تھے، تو میں نے دیکھا آپ کے پیروں میں جوتا نہیں، تو کہ اللہ کے نبی آپ کے پیروں میں جوتے نہیں گئے؟ کہ عائشہ میں نے جوتے اس لیے نہیں پہنے گئے کہ کہیں میری بیوی عائشہ کی آنکھ نہ کھل جاوے جوتوں کی آہٹ کی وجہ سے۔ حالانکہ اگر بیوی کی اگر آنکھ کھل جاوے تو شریعت میں گنجائش ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم عبادات کے اندر بیوی کا اتنا ادب کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ بھائی آگے بیٹھو، بے ادبی بہت محروم کرتی ہے آدمی کو۔ لیکن جب عشر اخیرہ داخل ہوتا، عشر اخیرہ، تو آپ خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ احیا اللیل وایقظ اہلہ، آپ خود بھی جاگتے تھے رات کو اور اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے۔ ہمارا الٹا ہوتا ہے، ہم جاگتے ہیں بازاروں میں اور گھر والے گھروں میں سو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تھا، احیا اللیل وایقظ اہلہ، آپ خود بھی جاگتے تھے، اپنی بچی فاطمہ کو جگاتے تھے، رقیہ کو جگاتے تھے، ام کلثوم کو جگاتے تھے، فاطمہ زہرا کو جگاتے تھے، اپنی بیوی عائشہ کو جگاتے تھے، سودا کو جگاتے تھے، اور زینب بنت جحش کو، زینب بنت خزیمہ کو، ام حبیبہ کو، ام سلمہ کو، میمونہ کو، یہ ساری آپ کی بیویاں ہیں۔ آپ ساری بیویوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے آپ جگاتے تھے رمضان کے آخری عشرے کے اہتمام کی وجہ سے۔ وجد وشد المیزر، اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں لنگی کو مضبوط باندھتے تھے۔ لنگی کو مضبوط باندھنے کا مطلب کیا ہے؟ دو مطلب علماء نے لکھے ہیں۔ ایک تو کثرت عبادات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ عبادت کے اندر مضبوط ہو جاتے تھے، اور بعض علماء تفسیر اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ بیویوں سے بالکل رمضان کے آخری عشرے میں بیویوں سے بالکل الگ ہو جاتے تھے، اور بیویوں کے پاس بالکل سوتے کی نہیں تھے، بلکہ مسجد نبوی میں جا کر پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اتنی عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت کہ تھکتے تھکتے عبادت کرتے کرتے آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا۔ تو بھائی رمضان کا آخری عشرہ اور ہمارا جمعہ، رمضان کا آخری جمعہ اور ہمارا مجمع، بہت سوچنے کی بات ہے، بہت ڈرنے کی بات ہے۔ بلکہ میں تو دیکھ رہا ہوں بہت سا مجمع روزہ بھی نہیں رکھتا، اسے ظہر میں بھی نہیں ہوتا، عصر میں بھی نہیں ہوتا، اسے کہ جو انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے وہ نماز کبھی نہیں چھوڑتا۔ جب انسان روزہ چھوڑتا ہے تو شیطان اس کے دل میں بات ڈالتا ہے کہ جب تو نے روزہ ہی چھوڑ دیا تو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بے روزہ کا مستقل الگ گناہ ہے، نماز کا مستقل الگ گناہ ہے، روزے چھوڑنے کا مستقل الگ گناہ ہے۔ ایک روزہ چھوڑنے کا انسان اتنا بڑا گناہ، اگر ساری زندگی اس کو قیامت تک کی عمر دے دی جائے، قیامت تک کی، اور قیامت تک کی عمر تک وہ انسان روزے کو رکھتا رہے، تب یہ رمضان کے ایک روزے کے برابر اس کا روزہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نفل روزے کے بارے میں فرمایا، اگر کوئی انسان نفل روزہ رکھے، نفل، رمضان کا روزہ تو فرض ہے، اگر کوئی انسان نفل روزہ رکھے اور نفل روزے کا بدلہ ساری دنیا کے تمام ساز و سامان کو نفل روزے کے بدلے میں دے دیا جاوے، تب بھی نفل روزے کا بدلہ ادا نہیں ہو سکتا، تو بھائی رمضان کے فرض روزے کا بدلہ کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ رمضان کے روزے رکھنے کا اتنا مزہ آیا ہے، ٹھنڈی کے موسم کے روزے کے جو لذت نہیں تھی وہ گرمی کے موسم کے روزے کی لذت ہے۔ جن لوگوں نے رمضان کے روزے رکھے ان کو پتہ ہوگا اللہ نے کتنی آسانی کے ساتھ رمضان کو پایو گزار دیا۔ جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کا بھی مہینہ پورا ہونے کو ہے، جس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے اس کا بھی مہینہ پورا ہونے کو ہے۔ اب اخیر عشرہ شروع ہو چکا ہے اور اخیر عشرے کا تیسرا دن ہے، 23واں روزہ ہے۔ بھائی 2 طاق راتیں ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف اب پابندی سے فرماتے تھے۔ اعتکاف آپ نے اپنی کبھی زندگی میں کبھی رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف آپ نے کبھی نہیں چھوڑا۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس آپ کی ساری بیویاں بھی اعتکاف میں بیٹھ گئی تو آپ نے اعتکاف کو توڑ دیا، اور عائشہ کو آپ نے اجازت دی کہ عائشہ تم میرے ساتھ بیٹھ جانا، تو صفیہ بھی بیٹھ گئی، میمونہ بھی بیٹھ گئی، جویریہ بھی بیٹھ گئی، تو ساری مسجد بیویوں سے بھر گئی۔ تو آپ نے عائشہ کا دل نہ ٹوٹے اور ساری بیویوں کا دل نہ ٹوٹے تو آپ نے رمضان کے اعتکاف کو آپ نے توڑ دیا، اور اس کی قضا میں آپ نے شوال کے مہینے میں 10 روزے کا اعتکاف فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب آخری آپ کا سال تھا رمضان کا، اس کے بعد آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، تو آپ نے رمضان کے 20 روزوں کا آپ نے اعتکاف فرمایا، اور اعتکاف فرمانے کی وجہ شب قدر کی تلاش تھی، شب قدر کی تلاش تھی۔ اگر ہمارا بھائی مجمع اگر عشر اعتکاف عشر اخیرہ کا
آخری 10 دنوں کا اگر اعتکاف نہ کر سکے سنت مؤکدہ کا تو ہم نفل اعتکاف کریں، کبھی 3 دن کا اعتکاف کرے، کبھی 4 دن کا اعتکاف کرے، کبھی 24 گھنٹے کا اعتکاف کرے، کبھی راتوں کا اعتکاف کرے کہ راتوں کو اپنا بستر مسجد میں لگا دے۔ اگر شب قدر کی رات مل گئی تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم بھائیو شب قدر کی رات کی وجہ کیا بنی؟ اللہ نے شب قدر کا مہینہ ہمیں کیا دیا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ نے قرآن کریم کو بھی اللہ نے شب قدر کی رات میں اتارا ہے۔ شہر رمضان انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، رمضان کا مبارک وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا، تو اللہ نے قرآن کریم کو رمضان میں نازل کیا اور اللہ نے اس میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو شب قدر کی رات میں اتارا۔ اسے علماء نے بات لکھی ہے کہ شب قدر کی رات رمضان میں ہوتی ہے، شب قدر کی رات رمضان میں ہوتی ہے اور رمضان کی آخری طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فرماتے، عائشہ فرماتی روایت بیان کرنے والی، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر فی رمضان، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کی رات کو تلاش کیا کرو۔ بھائیو ہمارے اللہ والے بزرگان دین پورے مہینے کا اعتکاف فرماتے شب قدر کی تلاش میں، اور رمضان میں بازار میں کبھی نہیں جاتے، دکانوں پر جا کر کبھی چائے نہیں پیتے، اپنے آپ کو مسجدوں کے حوالے کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں شب قدر کی رات مل جاوے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم صحابہ کے مجمع کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا ذکر فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد 1000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا اور پلک کے جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ رہا۔ صحابہ کرام تو چونکہ دین کے کام کے مشتاق تھے، جس طرح ہم دنیا کے کاموں کے مشتاق تھے، صحابہ کرام دین کے کاموں میں آگے بڑھنے والے تھے۔ جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمائی تو صحابہ کرام کو رشک ہوا اور صحابہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، یا رسول اللہ ہماری عمریں تو چھوٹی ہے، نہ ہماری 1000 کی عمریں، ہماری نہ 100 کی عمریں، ہماری عمریں چھوٹی ہوتی ہیں، تو ہم بنی اسرائیل کے لوگوں کی عبادت کے ساتھ ہم کیسے ثواب شریک ہو سکتے ہیں؟ صحابہ کرام کے دلوں کے افسوس کی بنیاد پر اللہ نے شب قدر کی رات کو اتارا کہ میری امت کی عمریں کم ہوگی، میری امت کی عمریں، لیکن شب قدر کی رات کی وجہ سے میری امت آگے بڑھ جاوے گی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو شب قدر کی رات میں اتارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بات کی اہمیت کو بیان کرنا چاہتا ہے تو اللہ سوال دہراتے ہیں۔ اللہ نے خود سوال دہرایا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ جانتے ہو شب قدر کیا ہے؟ تو کہا ہاں ہی خیر من الف شہر، شب قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک انسان 1000 مہینہ جس کے 83 سال ہوتے، تقریباً 83 سال ہوتے ہیں، 83 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، ذکر کرتا رہے، صدقہ خیرات کرتا رہے، اس کو جتنا ثواب ملے گا شب قدر کی ایک رات میں عبادت کرنے پر بایو مل جاتا ہے۔ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تنزل، یہ ہمارا سپور کا مجمع، میں رات کو عشاء کے بعد بہت لیٹ بیان کر کے آ رہا تھا تو پورا شاہکار پر پورا سپور کا مجمع بھرا ہوا تھا۔ تو کیا شاہکار ہوٹل کوئی مسجد نبوی ہے؟ کیا شاہکار ہوٹل کوئی بیت اللہ ہے؟ کیا شاہکار ہوٹل کوئی مسجد اقصی ہے؟ ٹوپیاں پہن کے لوگ چائے پی رہے ہیں۔ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتے ہو؟ کیوں اللہ تعالیٰ کے غصے کا اعلان کرتے ہو؟ اگر اس رات میں کوئی غیبت ہو گئی، کسی کی نظر بد چلی گئی تو بھائی انسان ہمیشہ کے لیے اللہ کی بارگاہ سے محروم ہو جائے گا اور وہ انسان جہنم کا مستحق ہو جائے گا۔ اگر تمہیں جاگنا ہی ہے تو مسجد میں جاگو، اگر تمہیں مسجد میں جاگنا نہ ہو تو اپنے گھروں میں جا کر آرام کر لو، 2 رکعت نماز پڑھ کے۔ اس سے اچھا ہے کہ تم رات کو ہوٹلوں کا رخ کرو، ہوٹلوں پر جا کر چائے پیو۔ یہ راتیں ہوٹلوں پر جاگنے کی نہیں ہیں، یہ راتیں ہوٹلوں پر چائے پینے کی نہیں ہیں۔ اگر چائے پینی ہو تو مسجد میں پیو، اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو بھی پلاؤ، آنے والی جماعت کو بھی پلاؤ، تاکہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مہمانوں کی عبادت کرنے کا، خدمت کرنے کا موقع مل جاوے۔ بھائیو شب قدر کی رات میں کیا ہوتا ہے؟ شب قدر کی رات میں فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم 4 نبیوں کا ذکر فرمایا، حضرت یوشع، حضرت حزقیل، حضرت ایوب، اور ایک نبی کا ذکر فرمایا کہ ان 4 نبیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت 80 سال اس طریقے پر فرمائی کہ پلک کے جھپکنے کے برابر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہوئے۔ جب یہ بات آپ نے سنائی تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کی رات کو اللہ تعالیٰ نے اتارا کہ میری امت شب قدر کی ایک رات میں صرف جاگے گی اور شب قدر کی ایک رات کا قیام کرے گی۔ جاگنے کا مطلب ہوٹلوں میں جاگنا نہیں ہے، میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ جاگنے کا مطلب ہوتا ہے عشاء کی رات کی تراویح کے بعد چائے پینے کے بعد مسجد میں آ جاؤ، ہو سکے تو اللہ کا ذکر کرو، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھو، صلاۃ التوبہ پڑھو، خوب اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو، صلاۃ الحاجہ پڑھو، قرآن کریم کی خوب تلاوت کرو، صبح صادق ہو جاوے، پھر تہجد کی نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو کنارے پر لگا دے گا اور اللہ پاک ہماری زندگی بھر کے عمر بھر کے اللہ گناہوں کو معاف کر لے گا۔ اگر آدمی ہوٹل پر جاگا تو گنہگار ہوگا، یاد رکھنا۔ میں آپ کو وقت نہیں ہے تو میں آپ کو تفصیل سے پوری باتیں بیان کریں شب قدر کی رات کی کیا حقیقت ہے۔ ابھی 21 کی رات سے لے کر میں 30 راتوں کو روزانہ میرے پروگرام ہوتے ہیں، 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ، پورا کا پورا مجمع بھائیو، ہزاروں کا مجمع بازاروں میں ہوتا ہے، لیکن لوگ بازاروں میں نہیں جاتے۔ احمد آباد ہی کیوں نہ ہو، بمبئی ہی کیوں نہ ہو، ڈیسا ہی کیوں نہ ہو، پالم پور ہی کیوں نہ ہو، اکثر مجمع بھائیو مسجدوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ ہمارا یہاں کا مجمع ہوٹلوں کا، خلیج 4 رستہ پر جا کر دیکھو، آپ کو سارے کے سارے ہوٹلوں پر ملیں گے۔ اور ہماری مومن برادری کے لوگ اکثر راتوں کو دکانوں پر بیٹھ کر جوپے اور بیٹھ کر سحری تک جاگتے ہیں۔ کہاں جاگتے ہیں؟ مسجدوں میں نہیں، دکانوں کے آگے بیٹھے رہتے ہیں۔ ادھر کی بھی بات ہوتی ہے، ادھر کی بھی بات ہوتی ہے۔ بھائی اگر اللہ نے ہمیں پکڑ لیا تو میرے اور آپ کے لیے بہت مشکل ہے۔ من حرمها فقد حرم الخیر کلہ، اگر انسان بھائی محروم ہو گیا شب قدر کی رات سے تو ساری خیر کے لیے بھائی محروم ہو گیا۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے زمینوں پر اترتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، اللہ کے فرشتے مغرب کی نماز ہوتے زمینوں پر اتر جاتے ہیں۔ روح سے مراد کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہے۔ حضرت جبرائیل سارے فرشتوں کو لے کر زمین پر آتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ روح سے مراد ایسے فرشتوں کی جماعت زمین پر اترتی ہے جن کو فرشتوں نے بھی پہلی مرتبہ دیکھا ہوتا ہے، آج تک فرشتوں نے بھی ان کو نہیں پہچانا۔ تیسرا قول ہے کہ روح سے مراد وہ اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق شب قدر کی رات میں زمینوں پر اترتی ہیں جو نہ انسان ہوتے ہیں نہ فرشتے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور چوتھا قول ہے عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترنے کے بعد امت محمدیہ کے اعمال کو دیکھا کرتے ہیں کہ امت محمدیہ کیا اعمال کرتی ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اور ایک قول ایسا ہے روح سے مراد اتنا بڑا فرشتہ زمین پر اترتا ہے جس کے سامنے آسمان و زمین ایک لقمے کے برابر ہے، اور اس کے ساتھ پورا فرشتوں کا مجمع زمین پر ہوتا۔ میرے بھائیو، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر میں ہوتے ہیں، ان کے پاس جا کر آمین کہتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، پوری رات سلامتی کی دعا ہوتی ہے۔ ایک فرشتوں کی فوج آتی ہے، چلیے دوسری آتی ہے، پوری رات ہی حتی مطلع الفجر، صبح صادق تک، فجر کے وقت تک فرشتوں کا ہجوم زمینوں پر ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ ان کے پاس جا کر میرے بھائیوں سلام کرتے ہیں، ان کے پاس جا کر آمین کرتے ہیں، اور وہ انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ شب قدر کی رات متعین کیوں نہیں ہے؟ شب قدر کی رات متعین کیوں نہیں ہے؟ عبادہ ابن صامت فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب شب قدر کی رات متعین ہوئی تو آپ اپنی امت کے سامنے شب قدر کی رات کو بیان کرنے نکلے۔ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخبرنا بلیلۃ القدر، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم شب قدر کی تعین کہ یہ رات شب قدر کی رات ہے، اس کی متعین طور پر بتانے کے لیے آپ نکلے۔ آپ جیسے ہی باہر نکلے 2 انسانوں کو جھگڑتے دیکھا، فطلح رجلان من المسلمین، 2 مسلمان انسانوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا خرجت لأخبرکم، میں اس لیے تمہارے پاس آیا تھا لأخبرکم بلیلۃ القدر، کہ میں تم کو شب قدر کی رات کی تعین بتا دوں کہ رمضان کے اس مہینے میں شب قدر کی رات ہوتی ہیں۔ فطلح فلان و فلان، لیکن 2 انسانوں کا جھگڑا ہو رہا تھا تو اللہ نے میری ذہن سے اس رات کی تعین کو اللہ نے بلا دی۔ فرفعت، پھر میرے نبی نے کہا اللہ نے بلا دی، اب کون سی رات میں شب قدر کی رات ہوتی ہے میں تو بھول چکا ہوں، لیکن آپ نے کہا فلتمسوها، اس کو تلاش کرو۔ جیسا ایک انسان کا پیسہ، جو لوگ کہتے ہیں ڈائمنڈ کا کام کرتے ہیں، ڈائمنڈ کا کام ان کو پوچھو، جب ڈائمنڈ گم ہو جاتا ہے تو کیسے صاف کرتے ہیں؟ جھاڑو بھی لگاتے ہیں، نیچے بھی دیکھتے ہیں، اوپر بھی دیکھتے ہیں تاکہ میرا ڈائمنڈ مل جاوے۔ کوئی انسان کے پیسے گم ہو جائے تو انسان کس طرح تلاش کرتا ہے؟ میرے نبی نے کہا ہے فلتمسوها، فلتمسوها،
فَالْتَمِسُوهَا، شب قدر کو تلاش کرو، فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ، 23ویں رات میں، 21ویں رات میں، 25ویں رات میں، 27 کی رات میں اور 29 کی رات میں۔ ہمارے ہندوستان میں 27 راتوں کے لوگ شب قدر کی رات سمجھتے ہیں، اور کھچڑا بھی پکتا ہے، دودھ کولڈ ڈرنک بھی بنتی ہیں، اور لسی بھی بنتی ہیں، اور پوری رات میرے بھائیو خرافات کی نظر ہو جاتی ہیں۔ مسجدوں کے اندر بھی میرے بھائی چائے گرتی ہے۔ اللہ پناہ، اللہ پناہ، اللہ پناہ۔ ہو سکتا ہے 27ویں رات بھی شب قدر کی رات ہو، میں نہیں کہتا، لیکن شب قدر کی رات 27 کی رات ہو۔ سارے گزشتہ شب قدر کی رات 27 کی رات کو نہیں تھی بھائیو۔ ہم 27 کی رات کو پوری رات جاگتے ہیں، بچوں کو پیسے دے پیسے، جاؤ گھومو، آج شب قدر کی رات ہے، جاؤ گھومو، آج شب قدر کی رات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی شب قدر کی رات کی تعین نہیں بتلائی، تو میں اور آپ کیسے ہمت کر سکتے ہیں کہ شب قدر کی رات ہے؟ اسے میرے بھائیوں، ان 5 راتوں میں شب قدر کی راتوں کو تلاش کرو۔ جھگڑا کتنی خطرناک ہے جھگڑا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پر 2 مسلمانوں کے جھگڑے کی وجہ سے شب قدر کی رات آپ کی بھلا دی۔ اسے میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے رمضان میں بھی جھگڑا مت کرو۔ جھگڑا بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے بدتر انسان وہ ہے جو جھگڑا کرنے والا ہو۔ الالد الخصام۔ ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غیر مسلم کے ساتھ، ایک غیر مسلم صدیق اکبر کو گالی بول رہا تھا، گالی۔ صدیق اکبر کون ہے؟ اللہ کے نبی کے بڑے صحابی ہیں، تمام نبیوں کے بعد سب سے بڑا ایمان صدیق اکبر کا ہے۔ صدیق اکبر خاموش تھے، وہ گالی بول رہا تھا، صدیق اکبر خاموش تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو آپ بڑی دیر تک کھڑے رہے اور صدیق اکبر کا صبر دیکھتے رہے اور اس کی گالی کو سنتے رہے، لیکن صدیق اکبر نے فوراً ایک مرتبہ گالی کا جواب دے دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے ہٹ گئے۔ آپ وہاں سے چلے گئے، پیچھے بھی صدیق اکبر گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم آپ یہاں سے کیوں چلے گئے؟ تو آپ نے فرمایا جب وہ کافر غیر مسلم تم کو گالی بول رہا تھا اور تو صبر کر رہا تھا تو ایک فرشتہ اللہ نے بھیجا تھا جو اس کی گالی کا جواب دے رہا تھا، لیکن جب تو نے اس کی گالی کا جواب دے دیا تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان وہاں کھڑا ہو گیا، اور جہاں شیطان ہوتا ہے وہاں محمد رسول اللہ کبھی کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اس سے میرے بھائیو، جھگڑا تو اللہ کی نگاہ میں بہت بڑی خطرناک چیز ہے۔ آج ہمارے محلے میں جا کر دیکھو بھائیو کتنے جھگڑے ہو رہے ہیں۔ اللہ کو جھگڑے پسند نہیں ہے، صبر کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو۔ یہ رمضان کا مہینہ صبر کرنے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ معاف کرنے کا مہینہ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا شب قدر کی رات میں جب تمام فرشتے صبح شادی کے وقت واپس جمع ہوتے ہیں، جبرائیل کو پوچھتے جبرائیل کیا ہوا؟ تو جبرائیل نے کہا آج اللہ نے سارے ایمان والے بندوں کی مغفرت کر دی، ساری ایمان والی بندیوں کی اللہ نے مغفرت کر دی، اللہ نے سب کو گناہوں سے پاک کر دیا، لیکن آج بھی 4 انسان باقی ہے، 4 انسان جن کا کیس ابھی چلے گا، جن کا کیس ابھی چلے گا، اللہ نے ان کو شب قدر کی رات میں معاف نہیں کیا ہے۔ تو پوچھا کون جبرائیل؟ تو سب سے پہلے فرمایا مدمن خمر، شراب کو پینے والا شب قدر کی رات کی مغفرت سے محروم ہے۔ مدمن خمر، شراب پینے والا۔ بھائیو شراب پینا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا حرام ہے شراب کا پینا۔ میرے نبی نے فرمایا جو انسان شراب پیتے پیتے مر گیا، شراب پیتے پیتے مر گیا، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ اس کو نہر غوطہ میں ڈالے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی نہر غوطہ کیا ہے؟ ماں نہر الغوطہ، نہر غوطہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ ایسی خطرناک ایک بدبودار جو جہنمی عورتوں کی شرمگاہ سے جو پیپ نکلے گا، وہ شرابی انسانوں کو جہنم میں پلایا جائے گا۔ شرابی انسان کو موت کے بعد کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اگر تم نے دنیا کی شراب پر، اگر تم نے نفس پر کنٹرول کر دیا، اللہ آخرت میں شراب کو پلانے والا ہے، وہ پاک بھی ہوگی، وہ لذیذ بھی ہوگی، وہ تسنیم کے پانی سے ہوگی، اور میرا اللہ خود اپنے ہاتھوں سے پلائے گا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ خود اپنے ہاتھوں سے شراب طہور کو اللہ خود پلائے گا۔ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھ سے شراب طہور پلائے گا، اس شراب میں کیا لذت ہوگی، اس شراب میں کیا ٹیسٹ ہوگا، اس شراب میں کیا مزہ ہوگا، بھائی انسان کبھی تصور نہیں کر سکتا۔ یہ شراب پینے والا شب قدر کی رات سے بھائی محروم ہو جاتا ہے۔ جو انسان شراب پیتا ہے وہ اللہ سے گناہ سے توبہ کرے، مغفرت مانگے،
مغفرت مانگے میرے بھائیوں، ورنہ وہ بیوی پر بھی غلط ہاتھ ڈالے گا، وہ ماں پر بھی غلط ہاتھ ڈالے گا، اور وہ باپ پر بھی غلط ہاتھ ڈالے گا۔ کتنی عورتیں گھروں میں سسک سسک کے رو رہی ہے، جن کے شوہر اور جن کی اولاد شراب کی عادی ہو چکی ہے، ان کا گھر قبرستان بن چکا ہے، ان کا گھر جہنم کا گھڑا بن چکا ہے۔ اگرچہ وہ بنگلے میں رہتی ہی کیوں رہو، اگرچہ وہ سوسائٹی میں رہتی ہی کیوں رہو، اس خاتون کو جا کر پوچھو تیرے دل پر کیا گزر رہی ہے تیرے شوہر کے شراب کی وجہ سے۔ تو شراب پینے والا بھی شب قدر کی رات سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 2، حقوق الوالدین، والدین کا نافرمان، ماں کو ستانے والا، باپ کو ستانے والا، اگرچہ وہ حاجی ہے، اگرچہ وہ نمازی ہے، اگرچہ وہ دین کا مجاہد ہے اور دین کا داعی ہے، صدقہ خیرات کرنے والا ہے، رفائی کام کرنے والا ہے، ماں کا نافرمان ہے، باپ کا نافرمان ہے، شب قدر کی رات میں اللہ پاک اس کی کبھی مغفرت نہیں کرتا۔ اسے میرے بھائیو، ماں کے پیروں کو دباؤ اور ماں کے پاس جا کر معافی مانگو۔ اور جبرائیل کی بد دعا ہے، ہلاک ہو انسان جو رمضان کا پہیرہ پاوے اور رمضان کے مہینے میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو پاوے، 2 یا 1، اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کماوے، ہلاک ہو۔ میرے نبی نے کہا آمین۔ یا جبرائیل کی بد دعا ہو، سرکار پیغمبر کا آمین ہو، وہ انسان کی ہلاکت میں کیا تردد ہو سکتا ہے؟ اسے میرے بھائیو، اپنے ماں کے پیروں کو دباؤ۔ کیوں ماں کی کھانے کی باریاں لگاتے ہو؟ ایک ماں نے 7 بچوں کو بڑا کیا، جبکہ کمانے کے کوئی اسباب بھی نہ تھے، کوئی دکانیں بھی نہ تھی، کوئی کاروبار بھی نہ تھے، کھیتی باڑی میں مزدوری کر کے میرے ماں باپ نے آپ کو بڑا کیا اور مجھے اور آپ کو بڑا کیا۔ جب ماں کی خدمت کا موقع آیا ہے تو ماں کی بھی کھانے کی باری ہوتی ہے، اور باپ کے لڑکوں کے گھر پر دھکے لگاتا ہے۔ یہ کون سی خدمت ہے؟ یہ کون سی خدمت ہے؟ میرے اللہ نے قرآن میں کہا ہے میری عبادت کرو، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ میرے بھائیو، 2 گناہ اتنے خطرناک ہے کہ اس کا بدلہ انسان کو دنیا کے اندر ملے گا، باقی سارے گناہوں کا بدلہ تو آخرت میں ملے گا، لیکن 2 گناہ جس نے کیے ہیں اس کو دنیا میں جب تک گناہ کی سزا نہیں بھوگتے گا تب تک موت نہیں آ سکتی۔ ایک ظلم کا گناہ ہے، ظلم کا گناہ ہے، ظلم کا گناہ ہے۔ کسی نے کسی پر ظلم کیا ہو، مال کو لٹ کر، کاروبار کو لٹ کر، زمین کو ہاتھ میں لے کر اولادوں میں ظلم کیا ہو، بیویوں پر ظلم کیا ہو، اگر ظلم کیا ہے تو ظلم کا گناہ انسان کو دنیا میں بھگتنا پڑے گا۔ نمبر 2، والدین کی نافرمانی کی ہے، جب تک اس کی اولاد اس کو نہیں مارے گی تب تک اس کی موت دنیا میں نہیں آ سکتی۔ اسے بھائیو، والدین کی فرما برداری کرو۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں ہوتی، عشاء کی نماز کا وقت ہوتا اور میں اپنی ماں کی ایسی خدمت کرتا کہ عشاء کی نماز کا وقت ہوتا اور میں عشاء کی نماز پڑھاتا، میرے پیچھے میرے صحابہ کا مجمع ہوتا، میری ماں دروازے پر آ کر یوں کہتی یا محمد، اے میرے پیارے بیٹے محمد، قطعت صلاتی وقلت لبیک یا اماں، میں اپنی نماز کو توڑتا اور کہتا ماں تو کیا کہنا چاہتی ہے، ماں تو کیا کہنا چاہتی ہے۔ جن کے ماں باپ دنیا میں ان کو پوچھو ماں اور باپ کیا ہوتے ہیں۔ ماں کی محبت بڑی ہوتی ہے۔ جب نوجوان لڑکا جب رات کو گھر سے نکلتا ہے، اولاد سو جاتی ہے، بیویاں سو جا لیکن ماں نہیں سوتی، بوڑھی ماں بستر پر نیند نہیں آتی، وہ کھاڑ پر جاگتی ہے۔ جب ہواؤں کا تھپیڑے سے جب دروازہ کھلتا ہے ماں کھڑی ہو جاتی ہے، میرا بیٹا آ رہا ہے، میرا لال آ رہا ہے، میرا جگر کا پارا آ رہا ہے۔ تو بھائیو، ماں باپ کی خدمت کرو۔ شب قدر کی رات ماں باپ کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 3 والا انسان جو لڑائی کرنے والا ہو، کس سے؟ رشتہ داروں سے لڑائی کرنے والا، رشتہ داروں سے لڑائی کرنے والی کی بھائی مغفرت نہیں ہوتی۔ بیوی سے لڑنے والا، بھائی سے لڑنے والا، پھوپھی سے لڑنے والا، چچا سے لڑنے والا، ماں باپ سے لڑنے والا، ذی رحم رشتہ، جن کا خونی رشتہ ہے، قرابتی رشتہ ہے، اگر بھائیو اگر ہمارے دل میں عداوت ہے، ان سے اگر دشمنی ہے، شب قدر کی رات انسان اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسے بھائیو جا کر معافی مانگ لو، معافی مانگ لو۔ معافی مانگنا اللہ کو پسند ہے۔ آئندہ رمضان مجھے اور آپ کو ملے نہ ملے 100 رکعت نماز پڑھنا تو آسان ہے، جو ہم سے بات نہ کرے اس سے سلام کرنا مشکل ہے، اور رمضان کے روزے رکھنا تو آسان ہے، جو ہم سے کٹا ہوا ہے اس سے جڑنا مشکل ہے۔ ایک ہی کھلیان میں کھیلنے والے، ایک ہی ماں کی چھاتی کا دودھ پینے والے 2 بھائی اور 2 بہنیں
ایک ہی ماں کے پاس سونے والے، آنگن میں کھیلنے والے، بھائی بھائی سے نہیں بولتا، بھائی بہن سے نہیں بولتا، بہن بھائی سے نہیں بولتی، چچا سے کٹا ہوا ہے، چچا سے کٹا ہوا ہے، سگی بہن سے کٹا ہوا ہے، کتنا مجمع تو ماں باپ سے کٹا ہوا ہے، رشتہ داریوں کا ظلم ہوا ہے، شب قدر کی رات سے بھائی اللہ پاک اس کو محروم کر لیتے ہیں۔ اور میں چوتھا وہ انسان، ہاں، جس کے دل میں کینہ ہو، مشاحن کے اللہ مغفرت نہیں کرتا، دلوں میں کینہ کو رکھنے والا۔ ایک ہوتا ہے دل میں کینہ اور ایک ہوتا ہے دل میں غصہ کہ کسی کے بارے میں غصہ ہے، بغض ہے، یہ چھوٹا گناہ ہے، گناہ تو ہے، لیکن ایک کینہ، ڈاں، اس کو تکلیف پہنچانے کی فکر کرے، شادی پر بتاؤں گا، وقت پر اس کو بتاؤں گا، وقت پر اس کو کہوں گا، دل میں ڈاں رکھنے والے کی شب قدر کی رات پر مغفرت نہیں ہوا کرتی۔ اپنے دلوں کو آئینہ بناؤ اور اپنے دلوں کو پاک کرو اور اپنے دلوں کو صاف کرو۔ دل میں محبت لاؤ میرے بھائیو، چند گھڑیاں ہے پھر موت آ جانے والی ہے۔ اٹھتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو۔ موت آنے پر رشتے دار ختم ہو جائیں گے، باپ بھی الگ، ماں بھی الگ، پھوپھا بھی الگ، چچا بھی الگ، چچی بھی الگ۔ بھائیو دلوں کو پاک کرو کینہ سے، دلوں کو پاک کرو حسد سے، دلوں کی صفائی میں بھائیو جنت کی بشارت ہے۔ یہ 25ویں رات، آج 24ویں رات بھی ہے، 25ویں رات بھی ہے۔ شب قدر کو تلاش کرو۔ جس طرح ڈائمنڈ گم ہونے پر ڈائمنڈ والا ڈائمنڈ کو تلاش کرتا ہے، مغرب سے افطاری کے بعد تیار ہو جاؤ، شب قدر کو پکڑنا ہے، شب قدر کو پکڑنا ہے۔ ایک قیمتی ہیرا گم ہو جانے پر انسان پریشان ہو جاتا ہے، 1 لاکھ کا بنڈل گم ہو جانے پر انسان پوچھ پرچھ کرتا ہے۔ اس سے زیادہ شب قدر کی رات کو تلاش کرو، مغرب میں شب قدر کی رات کو پکڑو۔ اکثر شب قدر کی رات 25ویں رات کو اکثر ہوتی ہے۔ بھائیو شب قدر کو پکڑو اور شب قدر کی رات کو متعین تو اللہ ہی کو معلوم ہے، تینوں رات اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے علاوہ طاق راتوں کے علاوہ رات کو اللہ کی عبادت کرو۔ بھائیو گناہ مت کرو، موبائل کو رات کو مت کھولو اللہ کے واسطے، فیس بک پر مت جاؤ۔ ایک تصویر پر نظر پڑ گئی، یوٹیوب تم نے کھولا، نظر جیسے ہی پڑ گئی، تم اللہ کی خیر سے محروم ہو گئے، تم اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے، تم مغفرت سے محروم ہو گئے۔ اللہ کے واسطے رمضان میں اپنے آپ کو پاک رکھو۔ چند گھڑیاں ہے پھر عید کا چاند ہونے والا ہے، عید کا چاند ہونے والا ہے، پورے محلے میں خوشیوں کی بارات بجنے والی ہے، اللہ مغفرت کا اعلان کرنے والے ہیں۔ آؤ عیدگاہ میں، آؤ عیدگاہ میں۔ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ 1 ہفتہ انتظار ہے، 1 ہفتہ گرمی کے روزے رکھو میرے بھائیو۔ کیا لذت افطاری کے وقت میں ہوتی ہے، ٹھنڈے پانی کی لذت روزے داروں کو پوچھو۔ یہاں فریج کو چالو کر لیتا ہے، فریج ظہر کے بعد کون چالو کرتا ہے؟ عصر کے وقت دیکھو ساری گلاسوں پر میل پڑا ہوا ہے، کون آ کے پیتا ہے؟ کون آ کے پیتا ہے؟ اللہ چاہتا تو آپ کو زمین کے اندر اللہ پاک دھسا سکتا تھا۔ مسجد میں رہ کر روزے دار ہو کر تم مسجد میں آ کر پانی پیتے ہو اور تم فریج کو چالو کرتے ہو، کہ اللہ جانتا نہیں ہے، کہ اللہ غافل نہیں ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کیا اللہ کو تمہارے کرتوت کا پتہ نہیں ہے؟ اللہ اچھوں کو بھی باہر لاوے گا، اللہ بروں کو بھی باہر لاوے گا۔ ایک دن میدان قائم ہونے والا ہے، وکیلوں کی وکالت سامنے آنے والی ہے۔ بھائیو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ موت اچانک آ جاتی ہے، موت کے جھٹکے سے ڈرو۔ ملک شام کے بچوں کی سسکیاں، یمن کے بچوں کی جوانوں کی پکار ہم کو بتاتی ہیں حالات کے بدلنے میں دیر نہیں ہوتی۔ اللہ حالات رمضان میں نہیں لاتا، رمضان میں روزہ نہ رکھنے والوں پر حالات اللہ رمضان کے بعد لاتا ہے۔ اللہ کاروبار میں پھنساتا ہے، اللہ مصیبتوں میں پھنساتا ہے۔ اللہ کے واسطے بھائی توبہ کرو۔ آج جمعہ کا مبارک دن ہے، آئندہ جمعہ ملے نہ ملے، آئندہ جمعہ ملے نہ ملے، ہو سکتا ہے آخری جمعہ ہو۔ جمعہ کے دن دعا قبول ہوتی ہے، دعا کر کے اگر سے گرمی لگتی ہے، گرمی پر آپ کو اجر زیادہ ملے گا۔ آپ نے گرمی کے موسم میں یہاں نمازیں پڑھی ہے، آپ کو اجر بھی زیادہ ملے گا۔ آپ نے گرمی کے موسم کے روزے رکھے ہیں، اللہ آپ کو شراب طہور پلائے گا، اور میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے آپ کو آب کوثر پلائے گا۔ بس اب کرے گے انشاءاللہ، ہم عبادت کریں اور اہتمام کریں۔ اللہ ہم تمام کو ان تمام باتوں پر اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر الحمد رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا راحم المساكين يا ذا القوة المتين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منها وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم عافنا في أبداننا وعافنا في أسماعنا وعافنا في أبصارنا لا إله إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ خطایا سے درگزر فرما یا اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما یا اللہ زندگی بڑی گناہوں میں گزری ہے ہماری آنکھوں نے خوب غلط دیکھا ہے ہماری زبان نے خوب غلط بولا ہے ہمارے کانوں نے خوب غلط سنا ہے ہمارے دماغ نے خوب غلط سوچا ہے ہمارے دل میں گندے گندے خیالات آئے ہیں ہمارا پورا وجود بنا تیری نافرمانی میں پھنسا ہوا ہے میرے مولا ہمیں معاف فرما دے ہمیں معاف فرما دے ہم اقرار مجرم ہے ہم تیرے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں ہماری خلوتیں بھی گناہ سے بری ہے ہماری جلوتیں بھی گندگیوں سے بری ہے اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے ہم سب کو معاف فرما دے ہم سب کو معاف فرما دے میرے اللہ مغفرت کا عشرے کا آخری دن ہے آخری گڑیا ہے آپ میرے آسمان پر ہیں افطاری کا وقت ہے آپ پر آسمان پر ندا لگا رہے ہیں اے کوئی مغفرت کو طلب کرنے والا میں اس کے پہاڑوں جیسے گناہوں کو معاف کروں میں اس کے چھوٹے گناہوں کو معاف کروں میں اس کے بڑے گناہوں کو معاف کروں اے مولا پورا مجمع گنہگاروں کا مجمع ہے اے اللہ ہم تو گنہگار ہیں میرے مولا ہماری زندگیاں گناہوں کے ساتھ ملوث ہے ہمارے بدن گناہوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں میرے مولا ہمیں معاف فرما دے ہمیں معاف فرما دے ہم تیرے سامنے فریاد کرتے ہیں ہم تیرے سامنے عاجزی کرتے ہیں ہمیں معاف کر دے میرے مولا ہمیں معاف کر دے میرے مولا اے مولا اگر تو نے ہماری مغفرت اس عشرے میں نہ کی تو مولا تیرے نبی کی آمین ہے
जिब्राइल की बड़ी बद्दुआ है, उसके हलाक होने की बद्दुआ है। मेरे मौला इस बद्दुआ से हमारी हिफाजत फरमाइए, इस बद्दुआ से हमारी हिफाजत फरमाइयो। मेरे मौला पूरे मजमे की पूरी पूरी मग़फ़िरत फरमा, पूरे मजमे की पूरी पूरी मग़फ़िरत फरमा, छोटों की बड़ों की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह इस बस्ती में एक एक मुसलमान की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, हमारे घर वालों की मग़फ़िरत फरमा, हमारे साथियों की मग़फ़िरत फरमा, मोहसिनीन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे असातिज़ा की मग़फ़िरत फरमा, हमारे शागिर्दों की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह पूरी उम्मत की पूरी पूरी मग़फ़िरत फरमा, पूरी उम्मत को माफ़ फरमा, पूरी उम्मत को माफ़ फरमा। मेरे मौला सबके दिल टूटे हुए हैं, सबके दिल तेरी तरफ है। मेरे मौला आवाज़ आती है लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी हुकूमत है। ऐसे हालात तूने दुनिया में बनाए, बड़े बड़े बादशाहों ने गर्दन झुका ली, बड़े बड़े अमीरों ने गर्दन झुका ली, बड़े बड़े डॉक्टरों ने गर्दन झुका ली। चारों तरफ से आवाज़ आती है आसमान वाले को पुकारो, आसमान वाला की मसले को हल करेगा। मेरे मौला सबकी नजरें तेरी तरफ झुकी हुई है, हमारा दिल तेरी तरफ मुतवज्जे है। हमें माफ़ फरमा दे मेरे मौला, हमें माफ़ फरमा दे मेरे मौला। बहुत लोगों को तकलीफ दी है, बहुत लोगों को दुख पहुंचाया है। इस ज़बान खूब गलत बोली है, इस आँख ने खूब गलत देखा है। हमारा ईमान कमज़ोर हो गया, हमारी इबादत बेजान हो गई, हमारा माशरा बर्बाद हो गया, हमारे मामलात तत्तर बत्तर हो गए, हमारे अखलाक वलाए करीम ख़राब हो गए। मेरे मौला हमें माफ़ फरमा दे, हमें माफ़ फरमा दे, हमें माफ़ फरमा दे। मौला रमज़ान का मुबारक महीना है, मौला रमज़ान का मुबारक महीना है और एक बीमारी भी रमज़ान में आई है। मेरे मौला मेरे अल्लाह 1 साल से ऊपर वक्फा गुजर गया, हमने मस्जिदों के ताले देखे हैं, मदरसों के ताले देखे हैं, बैतुल्लाह बंद हो चुका था। मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला हमारी हिफाजत फरमा दे, हमारी हिफाजत फरमा दे। मेरे मौला ये बीमारी दुनिया से तू हटा दे, इस वबा को दुनिया से हटा दे। मौला यकीनन हम गुनहगार हैं, हमारे गुनाहों का नतीजा है, हमारे गुनाहों का वबाल है। मौला खुशकी में समंदरों में जहाँ भी हालात आते हैं, ईमान वाले की ईमान की कमज़ोरी पर और ईमान वाले की बदअमली पर अल्लाह तो हालात बेचता है। लेकिन मेरे मौला एक छोटा बच्चा बीमार होता है तो माँ बच्चे की बीमारी देख नहीं सकती, माँ बच्चे के तड़पने को देख नहीं सकती, माँ बच्चे के बुखार को देख नहीं सकती। बच्चे के पेट में दर्द होता है, बच्चा कुत्ता है तो माँ तड़प जाती है। मेरे अल्लाह तू 70 माओं से ज्यादा रहम करने वाला परवरदिगार है। मेरे सामने कितने बच्चे माँ बाप के बगैर तड़पे। मेरे मौला कितने बच्चों के वालिदैन दुनिया से उड़ गए। मासूम मासूम बच्चों ने अपनी माँ के जनाजे को देखा, बाप के जनाजे को देखा। 4-5 दिन पहले बाप ने अपने हाथ से बेटे को इफ्तारी करवाई थी, बेटे को खाना खिलाया था, बेटे को टॉफी खिलाई थी। आज वही बाप घर से निकल चुका, बच्चों के घर में बाप नहीं, बच्चों के घर में माँ नहीं। ये 70 माओं से ज्यादा रहम करने वाले अल्लाह तो हम पर रहम का मामला फरमा दे, हम पर करम का मामला फरमा दे, हम पर फजल का मामला फरमा दे, हम पर आफियत का मामला फरमा दे। मेरे मौला इस बीमारी ने बड़ा रंग लिया है, चारों तरफ मौतों की खबरें हैं, चारों तरफ लाशें की लाशें हैं। मौला ऑक्सीजन नहीं, लोग तड़प तड़प के कब्रों के हवाले हो रहे हैं। शोहर बगैर बीवी के रह गया, बगैर बीवी के शोहर रह गया। मेरे मौला मासूम मासूम बच्चे माँ बाप के बगैर रह गए। ये अल्लाह ये दीन कभी जिंदगी में देखे नहीं थे। मेरे मौला हमारे बड़ों ने भी देखे नहीं थे। मेरे मौला तो रहम का मामला फरमा दे। आप तो बंदों से बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं, बंदों पर बड़ा करम का मामला फरमाते हैं, रहम का मामला फरमाते हैं। मेरे मौला हम पर रहम का मामला फरमा दे, करम का मामला फरमा दे, आफियत का मामला फरमा दे। मेरे मौला जो लोग बीमार है मौला घरों में अस्पतालों में तड़प रहे हैं, मौला उनके अल्लाह उनके मुंह पर ऑक्सीजन लगा है, उनको पता है कि मेरी जिंदगी के आखिरी दिन है। मेरे मौला सामने माँ है लेकिन बोल नहीं सकता, बच्चे तड़प रहे बात नहीं कर सकता, अजीब हालात दुनिया में है। मेरे मौला उन तमाम बीमारों को शिफाए कामिला दाइमा नसीब फरमा, उन तमाम बीमारों को घर पर आफियत के साथ लौटा दे, उनके बच्चों को माँ बाप का दीदार करा दे, माँ बाप को बच्चों का दीदार करा दे, सबको तंदुरुस्त बना दे। मेरे मौला जो लोग दुनिया से जा चुके हैं उन तमाम को शहादत का मर्तबा नसीब फरमा दे, पसमानदगा को सब्र जमील अता फरमा दे, पसमानदगा को सब्र जमील अता फरमा दे।
میرے مولا صبر تو نہیں ہوتا لیکن صبر تو ہی دیتا ہے. تو ہی صبر دے دے میرے مولا, تو ہی صبر دے دے. ایک بوڑھی ماں کے سامنے جب 3 جوان بیٹوں کے جنازے اٹھے ہو, اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہو. ایک جوان عورت کے سامنے جوان شوہر کا جنازہ اٹھا ہو, اس جوان عورت کے دل پر کیا گزرتی ہے. لیکن مولا تو حکمتوں کو تو جانتا ہے, زندگی تو نے دی ہے, موت تو ہی دیتا ہے, سب کو تیرے قبضے قدرت میں ہے, اس کے پیچھے حکمتیں تو جانتا ہے. میرے مولا ہمیں تیری تقدیر پر راضی فرما دے. مولا زندگی شاکرانہ بنا دے, زندگی صابرانہ بنا دے. میرے مولا پوری امت کی پوری مغفرت فرما دے. میرے مولا آخری عشرہ ہے, تاخ راتیں آ رہی ہے, ہمیں شب قدر نصیب فرما, شب قدر نصیب فرما, شب قدر کی رات ہمیں نصیب فرما. اے میرے مولا یہ بیماریاں, اس سے ہمیں عبرت لے کر اپنی زندگی کے روح کو بدلنے کے فیصلے فرما دے, اپنی زندگی کے روح کو بدلنے کے فیصلے فرما دے. ہماری زندگی کو بدل دے میرے مولا. آپ تو خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں, آپ تو بڑے بڑے پاکیوں کو معاف کرنے والے رب ہیں. ہم سب کو معاف فرما, ہم سب کو معاف فرما, پوری امت کو معاف فرما, پوری امت کی پوری مغفرت فرما. تیرے نیک بندے تیرے پاس آ چکے ہیں مولا. دنیا علماء کے بغیر رہ گئی ہے, علماء کے بغیر دنیا میں جہالت ہی جہالت ہے. میرے مولا ہمارے علماء کی عمروں میں برکت دے دے, ان کی زندگی میں برکت دے دے. جو علماء دنیا سے جا چکے ہیں میرے مولا, ان کو شہادت کا مرتبہ نصیب فرما, ان کی مغفرت فرما. اللہ ان کا نعم البدل دنیا والوں کو عطا فرما. میرے مولا اس جو مجمع بیٹھا ہے, ان کے دل میں جو بھی جائز تمنا ہوگی میرے مولا, ان کی تمام کی جائز تمنا کو پوری فرما, جائز مقاصد حسنہ کو پورا فرما. مولا ہر ایک کی دل کی تمنا تو بھی جانتا ہے, کون کس حالت میں ہے, کون کیسے پریشان ہے, کون کی کس کی کیا کیا ضرورتیں ہیں. ہر ایک کی جائز ضرورتوں کو پوری فرما. میرے مولا ہماری شہر کی پوری حفاظت فرما, ہماری اس مسجد کے مصلیوں کی اور اس پورے محلے کی پوری حفاظت فرما. یہاں کے لوگ بڑے نرم ہیں میرے مولا, بڑے دیندار ہیں میرے مولا, میرے مولا سخی ہے میرے مولا, میرے مولا, میرے مولا قرآن کی تلاوت خوب کرتے ہیں. میرے مولا ان تمام کو تو بخش دے, تمام کی مغفرت فرما دے. پورے شہر کی حفاظت فرما, پوری امت کی پوری حفاظت فرما, پوری امت کی پوری حفاظت فرما. میرے مولا رمضان کا مہینہ غفلت سے گزر رہا ہے, ہماری غفلتیں دور فرما. اے اللہ 20 دن میں جو غفلتیں ہوئی, جو کمی ہوئی, ہمیں معاف فرما. اے اللہ آئندہ 10 دن باقی ہے, خوب تیرے سامنے تلاوت کرنے کی, تیرے سامنے مانگنے کی. اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. غفلت سے ہماری حفاظت فرما, غفلت سے ہماری حفاظت فرما. میرے اللہ تیرے پیارے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی لیے دعا کی ہے اپنے لیے, پوری امت کے لیے, اے اللہ جتنی خیر کی دعائیں کی ہے, اے اللہ ہمارا بھی حصہ ان خیر کی دعاؤں میں عطا فرما. میرے مولا تیرے نیک بندے انبیاء علیہ السلام نے, صحابہ نے, ولیوں نے تیرے سامنے جتنی عافیت کی دعائیں کی ہو, خیر سے دعائیں کی ہو, وبا سے بچنے کی دعائیں کی ہو, یہ ساری دعائیں ہمارے حصے میں شامل فرما. اور میرے مولا جن شرور سے مولا کریم پناہ مانگی ہو, ہم بھی تیرے سامنے مولا پناہ مانگتے ہیں, قیامت تک کے فتنوں سے پناہ مانگتے ہیں. میرے مولا اچانک کی موت سے حفاظت فرما, بغیر وصیت کی موت سے حفاظت فرما, لاعلاج بیماریوں سے حفاظت فرما. میرے مولا حسن عمل کرتے ہوئے, نیک عمل کرتے ہوئے زندگیوں میں برکت عطا فرما. یا اللہ روزی میں برکت عطا فرما, دنیا اور آخرت مولا عافیت والی بنا. میرے مولا جن لوگوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے, جن کا ہم پر حق ہے, جن کا ہم پر احسان ہے, اے میرے مولا ہمارے اساتذہ, ہمارے شاگرد, ہمارے بڑے, یا اللہ ان تمام کی پوری مغفرت فرما, ان تمام کے جائز مقاصد حسنہ کو پورا فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, وأنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بند ہے قرآن گاہ ہے, مسجد ویران ہے. کر لو تم راضی خدا کو, دیکھو وہ ناراض ہے. دیکھ اے دنیا ترقی سے تو کتنی دور ہے.
کے